السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی جس کتاب کا درس کئی مہینوں سے آپ کی اس مسجد میں چل رہا ہے، وہ کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام امت کے لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے وہ امور کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جن کے بغیر انسان کا مسلمان رہنا بڑا مشکل ہے۔ اس تعلق سے اس کتاب میں بڑی بنیادی اور ضروری باتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کے درس میں ہم نے نماز کی شرطوں پر اچھی خاصی گفتگو کی اور ہر شرط کے متعلق جو ضروری مسائل تھے ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب اس کے بعد کتاب کے 7ویں درس میں ہم منتقل ہو رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الدرس السابع، 7واں درس اس کتاب کا۔ 7واں درس کس بارے میں ہے؟ 7واں درس جو ہے وہ ارکان الصلاۃ کے بارے میں ہے، یعنی نماز کی رکنوں کے بارے میں، نماز کے ارکان، نماز کے کھمبے، پلرز۔ ایک کرسی جو ہوتی ہے یا ایک بینچ ہوتا ہے، ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس کے کھمبے ہوتے ہیں، اس کے پلرز ہوتے ہیں۔ اگر ان پلرز کو آپ نے نکال دیا تو کرسی گر جاتی ہے۔ تو ویسے ہی نماز کے اندر جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں جو ہے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی حیثیت انہی کھمبوں کی سی ہے، یعنی اگر وہ گر جائیں تو نماز باطل ہو جاتی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے احکام و مسائل، اعمال، اقوال، افعال، ساری چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ کی جائیں گی، لی جائیں گی، اس پر اتفاق۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نماز کے تمام اقوال، تمام افعال، نماز کے تمام اعمال کو جانے اور جان کر کے مکمل طریقے سے نماز ادا کرے۔ یہ نہ پوچھے کہ بھائی کون سا اس میں عمل ضروری ہے، کون سا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو ضروری نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ یعنی اس نیت سے یہ استفسار، یہ سوال کہ ذرا بتا دیجئے نماز میں کون کون سی چیزیں ایک دم ضروری ہیں، تو اگر بتا دیا جائے تو انسان صرف ضروری چیزوں کو کرے، جو چیزیں واجبات میں نہیں آتی ہیں یا ارکان میں نہیں آتی ہیں ان کو ترک کر دے۔ تو اس نیت سے اس طرح کے سوالات جو ہیں ہمیں صحابہ کرام کے درمیان نہیں ملتے۔ اس لیے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا جو طریقہ منقول ہے اسی طریقے پر انسان نماز ادا کرے تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام اعمال اور تمام افعال، نماز کے اندر تمام وہ چیزیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا کر کے دکھلایا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان تمام اعمال کے ساتھ انسان نماز ادا کرے۔ یعنی انسان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے جتنی زیادہ قریب ہوگی انسان کے لیے اتنا خیر اور اتنی بھلائی ہے۔ لیکن نماز کے اندر جو ہے جتنے اعمال اور جتنے افعال ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قرات ہے، رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں، تشہد ہے نا، تحیات ہے، درود ابراہیمی ہے، اور اسی طریقے پر بہت ساری دعائیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جتنے اعمال نماز کے اندر ہیں
وہ یہ بھی اس بات پر بھی لگ بھگ جو ہے وہ اتفاقی ہے علماء کا، فقہا کا، کہ نماز کے اندر جتنے اعمال ہیں وہ سب ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، وہ سب جو ہے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر تمام کے تمام اعمال ایک دم رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز کے اندر تمام اعمال سب کے سب سنت ہیں، آپ جس کو چاہیں چھوڑ دیجئے، ایسا نہیں، بلکہ نماز کے اندر اعمال کے چند درجات ہیں، اور اس مسئلے میں کچھ ہلکا پھلکا اختلاف علماء کے درمیان ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اعمال اور نماز کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے نا، یہ تقسیم آپ کو کسی حدیث کے اندر، ایک حدیث کے اندر واضح صراحت کے ساتھ نہیں ملے گی، بلکہ مختلف احادیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل نماز کے ساتھ، نماز کے بعض اعمال کے ساتھ کس طرح کا رہا ہے، آپ نے کس عمل کے ترک کرنے پر سجدہ سہو کیا، کس عمل کے ترک کرنے پر سجدہ سہو نہیں کیا، کس عمل کو ترک کر کے دوبارہ اس کو دہرا کر تب سجدہ سہو کیا، کس عمل کو آپ نے ترک کر دیا لیکن کچھ نہیں کیا، یہ تمام چیزیں درج ہیں حدیثوں کے اندر۔ تو علماء نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، تمام کی تمام احادیث، جو حدیث جن کا تعلق نماز کے موضوع سے ہے، عنوان سے ہے، ان تمام علماء نے ان تمام حدیثوں کو دیکھا، اور دیکھ کر کے اس کو استقراء کہتے ہیں، استقراء اور تتبع، یعنی ایک مکمل چیز کو دیکھ کر کے پھر اس کا مزاج سمجھا جائے، اس کا مزاج سمجھا جائے، اور اس میں تقسیمات کی جائیں تاکہ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنے میں انسان کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو علماء نے وہ حدیثیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، ان تمام حدیثوں کا تتبع کیا، یعنی ان کو دیکھا، پرکھا، جانچا، اور پھر رزلٹ کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ علماء نے نماز کے اعمال اور نماز کے اقوال اور نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنی حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے جسے ہم نماز کے ارکان کہتے ہیں، نماز کے ارکان کہتے ہیں، اور رکن کیا ہے، ارکان کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے نماز کے واجبات، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے نماز کی سنتیں، نماز کی سنتیں۔ ان تمام درجات کو جاننا کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ سب کچھ جان لیں اور جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کون سا عمل نماز میں جب چھوٹے تو ہم کیا کریں، اگر کوئی عمل نماز میں چھوٹے تو ہم اس موقع پر کیا کریں، سجدہ سہو کریں یا نہ کریں، یا سجدہ سہو کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو دہرائیں یا نہ دہرائیں، یا کچھ نہ کریں، چھوٹ گیا چھوٹ گیا۔ تو یہ 3 جو درجات ہیں نا، ان تینوں درجات کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا ازالہ کیسے ہو، غلطی کو درست کیسے کیا جائے، یہ سمجھ میں آئے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے علماء نے نماز کے اعمال کو 3 درجات میں تقسیم کیا ہے، اور یہ جو الدرس السابع ہے، جو 7واں درس ہے اس کتاب میں، شیخ بن باز کی کتاب میں، یہ 7واں درس پہلے درجے کے بارے میں ہے، یعنی ارکان کے بارے میں ہے، نماز کے ارکان کے بارے میں ہے۔ نماز کے اندر جتنے اعمال ہیں، اچھا اس سے پہلے ارکان یا رکن کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہے، اور عربی زبان میں رکن کہتے ہیں کسی چیز کی سب سے مضبوط، کسی چیز کا سب سے مضبوط جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو رکن کہتے ہیں، یعنی وہ نہیں ہے تو وہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو وہ چیز نہیں ہے، اس چیز کا سب سے مضبوط جو حصہ ہوگا وہ اس کا رکن کہلائے گا، وہ اس کا رکن کہلائے گا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں رکن کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رکن کہتے ہیں اس عمل کو یا ان اعمال کو کہ جن کے ذریعے سے وہ عبادت قائم رہتی ہے، اور ان کے بغیر وہ عبادت قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ عبادت جو ہے جن اعمال کو ترک کرنے سے وہ عبادت نہیں رہے گی، تو وہ اعمال رکن کہلاتے ہیں۔
وہی مثال ہے، کرسی والی مثال ہے. آپ اگر کرسی کے ایک پہیے ایک کھمبے دوسرے کھمبے کو جو پوے ہوتے ہیں، کرسی کے پووں کو اگر آپ توڑ ڈالیں تو کرسی گر جائے گی. تو وہ جو پوے ہیں نا وہ کرسی کے ارکان ہیں، اور ہر ایک پوے کو کیا کہیں گے؟ کرسی کا رکن کہیں گے. مسجد کھمبے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو ہر ایک کھمبا مسجد کا رکن ہے. ویسے ہی نماز کے کئی ارکان ہیں جن کے ذریعے نماز قائم رہتی ہے، اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتی ہے. وہ چیز جو ہے یعنی رکن جو ہے وہ نماز سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب جیسے وضو کرنا نماز کی شرط ہے، نماز کا رکن نہیں ہے. کیونکہ میں نے بتایا آپ کو شرط جو ہے وہ عبادت کے باہر کی چیز ہوتی ہے، جو عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جو رکن ہے وہ عبادت کے اندر کی چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوتی. تو یہ رکن ہے، اور یہ جو رکن ہے یہ نماز میں کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 ہے. یعنی اس میں ہلکا پھلکا اختلاف ہے علماء کا، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 14 ارکان کا تذکرہ کیا ہے. تو ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم درس میں ایک ایک رکن کو لیں اور اس پر ضروری گفتگو کریں، کیونکہ ہر رکن صحیح طریقے سے ادا ہو یہ ضروری ہے، اور ہر رکن کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، جتنی معلومات ہمارے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر ہم صحیح طریقے سے نماز نہیں ادا کر سکتے، یا غلطی کرنے کے وقت ہم اپنی غلطی کو نہیں سدھار سکتے. تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر ایک رکن پر ٹھہر کر کے ہم تھوڑی گفتگو کریں. اور ارکان کے بارے میں جو ایک بڑی بنیادی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارکان ہے، جتنے نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں، مثال کے طور پہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو قیام، رکوع اور سجدے یہ بالکل ظاہری ارکان ہیں. قیام، رکوع اور سجدے یہ ظاہری ارکان ہے نا. قیام کرنا، کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اور رکوع کرنا اور سجدے کرنا، تو یہ تین جو ہے مثال کے طور پہ آپ یاد رکھیے یہ نماز کے ارکان ہیں. ان کے بغیر نماز درست نہیں، ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی ارکان ہیں، میں نے کہا 14 ارکان ہیں جیسا کہ شیخ بن باز نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو یہ جو جتنے ارکان ہیں ان ارکان کو کسی بھی صورت میں ترک کرنا درست نہیں. اگر ترک کیا گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی صورت میں، یعنی نہ جان بوجھ کر کے آپ ارکان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ بھول کر کے آپ نے ارکان کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور نہ جہالت میں آپ نے اگر ارکان کو چھوڑ دیا اور آپ کو بعد میں معلوم ہو گیا تو اس وقت کی نماز تو کم سے کم آپ کی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آپ جان بوجھ کر کے انسان کوئی اگر رکن چھوڑ دے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صحیح، سب صحیح، اس کے اعضاء سب صحیح سالم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، چیئر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر کے اللہ اکبر بولتا ہے. فرض نماز، نفل نماز کی نہیں بات ہو رہی، کیونکہ فرض نماز میں یہ رکن ہے، اور نفل نماز میں تھوڑی چھوٹ ہے جس کا تذکرہ آئے گا. تو ایک آدمی آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، چیئر لے کر کے آتا ہے اور سیدھا سیدھی بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کرتا ہے. کھڑے ہونے کی قدرت ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود کھڑا نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے اس نے قیام چھوڑ دیا نا، نماز باطل ہے اس کی. نماز کیا ہے؟ نماز باطل. یا بھول کر کے اگر کوئی آدمی قیام چھوڑ دے، یا رکوع چھوڑ دے، یا سجدہ چھوڑ دے، اور اس کو یاد آئے بعد میں، چاہے دوران نماز یا نماز کے بعد، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی بھرپائی کرے. بغیر بھرپائی کے کوئی صورت نہیں. بھرپائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں. اور اسی طریقے پر جہالت میں، جہالت سے میری کیا مراد ہے؟ ایک آدمی نے نماز ادا کی اور کسی رکن کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ رکوع بھی کرنا ہے نماز میں، معلوم نہیں تھا. نماز جیسے ہی اس نے ختم کی، کسی آدمی نے بتایا کہ رکوع کیوں نہیں کیا تم نے، رکوع کرنا تو رکن ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے. تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں معلوم تھا، چلیے ہو گئی نماز. نہ، اس پر واجب ہے کہ وہ اسی وقت رک کر کے اٹھ کر کے نماز ادا کرے اور مکمل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرے. ہاں، اگر اس نے ماضی میں یعنی بقیہ اپنی زندگی کی جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، ان نمازوں میں اگر جہالت کی وجہ سے اس نے ارکان کو چھوڑا ہے تو وہ سب معاف ہے، وہ سب معاف ہے. لیکن جو جس وقت کی نماز ہے، اس وقت کی نماز کے بارے میں اگر اس وقت کے اندر اس کو علم ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ اس پر واجب ہے کہ وہ اس نماز کو دہرائے، وہ اس نماز کو دہرائے. اور اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. آپ کہیے گا کہ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی وقت کی نماز اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے نماز میں کسی رکن کو چھوڑ دیا ہے،
اس کو کوئی آدمی مثال کے طور پہ اس کو نہیں معلوم کہ رکوع جو ہے وہ رکن ہے، اس نے اللہ اکبر بولا، سورۃ الفاتحہ پڑھا اور سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو اب آپ نے اس کو بتایا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، تو میری نماز اگر ہم سے آ کر کے پوچھے گا ہم کہیں گے نماز تیری نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ اب دوسرا آدمی یہ کہے کہ اگر اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ والی جس نے بغیر رکن کے نماز ادا کی ہے، تو اس نے جو اپنی زندگی کی بقیہ نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی تو نماز نہیں ہوئی، تو کیا ان کو بھی دہرانا پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں دہرانا پڑے گا، اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے الحمدللہ۔ دلیل صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر، یعنی یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک بدوی صحابی، اس حدیث کو میں ابھی مکمل پڑھوں گا، تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں۔ ایک بدوی صحابی تھے، وہ آئے مسجد میں، انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا، آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، سلام کا جواب دینے کے بعد 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھ کر کے، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتلایا، تب انہوں نے درست طریقے سے نماز پڑھی۔ تو اس وقت کی نماز وہ غلط پڑھ رہے تھے، ارکان کو ترک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا، لیکن بقیہ زندگی انہوں نے جو اس طریقے سے اسی طریقے پر نماز ادا کی ہے، اللہ کے نبی نے دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ارکان جو ہیں ان کو آپ نہ جان بوجھ کر کے چھوڑ سکتے ہیں، نہ بھول کر کے چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ جہالت میں اس کو چھوڑ دیں آپ تو آپ کے لیے معاف ہے۔ اگر جس وقت کی نماز آپ نے جہالت میں غلط پڑھی ہے، کسی رکن کو چھوڑ دیا ہے، اگر آپ کو علم ہو جاتا ہے تو اس وقت کی نماز کو آپ کو دہرانا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے رکن کے بارے میں، اس لیے کہ واجب اور رکن میں یہیں پر ایک فرق آ جاتا ہے، جس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ جب ہم واجب کو پڑھیں گے۔ تو یہ ارکان ہیں جن کو آپ جان بوجھ کر کے بھی نہیں چھوڑ سکتے، سہون یعنی بھول کر کے بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر آپ نے جہالت میں ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اسی وقت آپ کو معلوم ہو گیا، اسی نماز کے وقت میں آپ کو معلوم ہو گیا، تو بھی آپ کے لیے آپ کی وہ نماز درست نہیں ہوئی، آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر کسی انسان نے یعنی عاجزی کی وجہ سے رکن کو ترک کیا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ عاجزی کی مطلب عاجزی کی وجہ سے اس نے نماز ترک کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آدمی نماز کے اس رکن کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو یہ ایک ہی صورت بچتی ہے جس میں اس آدمی کی نماز درست ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یا ایک آدمی رکوع کر ہی نہیں سکتا، یا ایک آدمی سجدہ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ آدمی نماز کیسے ادا کرے گا؟ بھائی رکوع سجدہ تو کر نہیں سکتا، تو وہ رکوع سجدہ نہیں کرے گا اور اس کی نماز درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاجز ہے۔ وہ کون ہے؟ عاجز ہے، وہ قدرت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لہذا یاد رکھیے کہ ارکان جو ہیں یہ جان بوجھ کر کے بھی معاف نہیں ہے، بھول کر کے بھی معاف نہیں ہے، جہالت میں بھی معاف نہیں ہے اس نماز کی جس نماز کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا، اور صرف ایک صورت ہے کہ جس میں ارکان معاف ہو جاتے ہیں، وہ صورت کون سی ہے؟ عاجزی والی صورت ہے، جہاں آپ کے اندر کسی رکن کو انجام دینے کی قدرت ہی نہ رہے، تب وہاں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چلیے، یہ آپ نے بنیادی باتیں سمجھ لی، اب ہم جو ہے سیدھی داخل ہو جاتے ہیں ارکان کے اندر۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کتنے ارکان کا تذکرہ کیا ہے؟ 14۔ ایک بار ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک ایک رکن پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ فرماتے ہیں ارکان الصلاۃ وہی 14، کہ نماز کے ارکان 14 ہیں۔ وہی القیام مع القدرہ، اگر قدرت ہے تو قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ وتکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر جو سب سے پہلی مرتبہ ہم کہتے ہیں تکبیر احرام، تکبیر تحریمہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ وقراءۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی قراءت۔ والرکوع، رکوع کرنا۔ والاعتدال بعد الرکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا۔ والسجود علی الاعضاء السبعہ، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ والرفع منہ، سجدے سے سر اٹھانا۔ والجلسۃ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ والطمأنینۃ فی جمیع الافعال، اور ان تمام افعال میں، نماز کے مکمل نماز کے اندر اطمینان کا ہونا۔ والترتیب بین الارکان، اور تمام ارکان کے درمیان سیکوینس جو بتلائی گئی ہے، اسی سیکوینس سے ترتیب جس کو آپ کہتے ہیں
اسی ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنا. کتنے ہو گئے؟ 10. والتشہد الاخیر 11 آخری تشہد. والجلوس له آخری تشہد کے لیے بیٹھنا 12. والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 13. اور والتسلیمتان اور دونوں سلام یہ 14. کل 14 ہو گئے. تو ان میں ہم جب ان پر گفتگو کریں گے تو کہیں کہیں پر جو ہے ہلکا پھلکا اختلاف ہے، اس پر ہم ذرا سا یعنی اشارتاً ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز کے سب سے پہلے رکن کے متعلق، اور وہ کون سی ہے؟ کون سا رکن ہے؟ القیام مع القدرہ. یعنی اگر قدرت ہے آپ کے اندر تو ایسی صورت میں واجب ہے، ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں. علماء کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع ہے کس بات پر؟ کہ قیام جو ہے نماز کے اندر یہ رکن ہے. نماز کے اندر کیا ہے؟ قیام رکن ہے. اور بعض علماء نے رکن کو فرض کے نام سے بھی ذکر کیا ہے. یعنی کسی کتاب میں اگر آپ پڑھیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں تو مطلب نماز کے ارکان کتنے ہیں، تو فرائض ہوں یا ارکان ہوں بات تو برابر ہے، ایک ہی بات. جیسا کہ احناف کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، فرائض کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. بہرحال تو نماز کے اندر قیام جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا پلر ہے. اس بات پر علماء کا اجماع ہے، یعنی کوئی اختلاف سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اتفاق میں کیا ہوتا ہے؟ علماء کا اتفاق ہے. جب کہا جاتا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اختلاف موجود ہے لیکن وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو اگنور کر دیا جائے، وہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے. لیکن اجماع کا معنی ہوتا ہے سرے سے کوئی اختلاف موجود ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے تھوڑا سا. تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کے اندر قیام کیا ہے؟ یہ رکن ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ. اور فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں ہے، اس پر بھی علماء کا اجماع ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. علماء کہتے ہیں اجماعی طور پہ کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، یہ نماز کے بارے میں. اور نماز میں قیام کے بارے میں، نماز میں قیام کے بارے میں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہو گئی، ٹھیک ہے. اور یہاں جو قانتین کا لفظ آیا ہے نا، قانتین یعنی فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس سے مراد نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا ہے. اور یہ تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے افضل الصلاة طول القنوت کہ سب سے بہترین نماز جو ہے وہ نماز ہے، یہاں بھی قنوت کا لفظ آیا، وہی قنوت، قانتین والا قنوت، کہ لمبا قنوت والی جو نماز ہوگی وہ سب سے بہترین نماز ہے. لمبا قنوت والی نماز یعنی لمبے قیام والی نماز. تو قانتین کا مطلب قائمین ہے. قوموا للہ قانتین ای قوموا للہ قائمین، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو. تو یہ ایک دلیل ہو گئی. اور اسی طریقے پر دوسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. عمران ابن حسین، سین والا حسین نہیں، صاد والا حسین، ٹھیک ہے، اسی لیے میں حسین کہہ رہا ہوں، حسین نہیں کہہ رہا ہوں، سین نہیں. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر کے نماز ادا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنُوب اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو کروٹ لیٹ کر کے نماز ادا کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حکم دیا ہے صلی قائما کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز جو ہے یہ انسان پر واجب ہے کہ اگر اس کے اندر طاقت اور قوت ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر ہی وہ نماز ادا کرے. اگر بیٹھ کر کے کرے گا تو نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اچھا، فرض نماز میں یہ بڑی اہم بات، اہم مسئلہ آ رہا ہے. فرض نمازوں میں یہ جو قیام ہے، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، یہ چند حالات میں ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. سب سے پہلی حالت کون سی ہے جس کا تذکرہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ اگر تم کو کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، مریض ہے، آدمی لیٹا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا، تب
کھڑا ہونا جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ کھڑے ہوئے بغیر بھی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ درست ہے۔ تو پہلی حالت جس میں قیام ساقط ہے، قیام معاف ہے، وہ کون سی ہے؟ عاجزی والی حالت، حقیقی عاجزی والی حالت، حقیقت میں وہ انسان کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، یہ پہلی حالت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری حالت ہے کہ انسان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کھڑے ہونے میں کیا ہے؟ اسے بڑی مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت، ایسی مشقت جس کی وجہ سے وہ نماز سے غافل ہو سکتا ہے، کسی اور چیز میں مشغول ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسی مجبوری ہے اسے کہ وہ اگر کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے تو وہ نماز میں کم اور دوسری چیزوں میں زیادہ، کسی دوسری چیز میں زیادہ مشغول رہے گا۔ تو یہ بھی عاجزی کی صورت ہے، لیکن یہ حقیقی عاجزی نہیں ہے، بلکہ یہ حکمی طور پہ اس کو بھی ہم عاجز کے کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال حدیث کے اندر آئی، ایک صحابی ہیں یہی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا، کہا انہو کانت بی بواسیر فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے بواسیر تھی، بواسیر انسان کے شرمگاہ سے خون ٹپکتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، یعنی کس چیز کے بارے میں؟ نماز میں کھڑے ہو کر کے قیام کرنے کے بارے میں، کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کے بارے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہے، اور بواسیر میں انسان اگر کھڑا رہے تو خون ٹپکتا رہتا ہے نا، بہت مشقت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن اگر کھڑا ہو جائے تو خون ہی پر دھیان رہے گا، اور خون کو پھر صاف کون کرے گا؟ خون ٹپکتا رہتا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے تو بواسیر ہے تو میں کیا کروں؟ تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی جانب رہنمائی فرمائی کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے تم نماز ادا کرو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز ادا کرو۔ تو دو حالتیں ہو گئی، ایک حالت تو یہ کہ انسان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کھڑا ہونا معاف، اور دوسری حالت یہ کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کھڑے ہونے میں بہت شدید مشقت ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے کھڑا ہونا معاف، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسری صورت کہ جس میں انسان سے قیام معاف ہے، جس میں انسان سے قیام کیا ہے؟ معاف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز ادا کرے، امام نے اگر بیٹھ کر کے نماز سٹارٹ کی ہے، دیکھیے مسئلے کو سمجھیے، اگر امام نے بیٹھ کر کے نماز سٹارٹ کی ہے تو تمام مقتدی بیٹھ ہی کر کے نماز ادا کریں گے، تمام مقتدی بیٹھ ہی کر کے نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر امام نے سٹارٹ نماز کی ہے کھڑے ہو کر کے لیکن بیچ میں بیٹھ گیا تو مقتدی نہیں بیٹھیں گے، تو مقتدی نہیں بیٹھیں گے۔ دونوں کی دلیل ہمارے پاس، اس کی دلیل کہ امام اگر بیٹھ کر کے نماز سٹارٹ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی کو بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائتموا بأئمتکم، اپنے امام کی اقتدا کرو، ان صلی قائما فصلوا قیاما، اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، وَإِن صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، اور اگر وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کرو۔ یہاں امام کے بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سٹارٹ امام کرے گا بیٹھ کر کے تو مقتدی بھی نماز بیٹھ ہی کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر امام کھڑا ہے اور بعد میں بیٹھ گیا تو مقتدی نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کھڑے ہو کر کے، تمام صحابہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ امام بن گئے، حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے، اب اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے لیکن صحابہ بیٹھے نہیں بیٹھے۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ ان کے امام نے بیٹھ کر کے نماز سٹارٹ نہیں کی تھی، درمیان میں امام بیٹھ گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے علماء نے دونوں حدیثوں کے درمیان جمع اور تطبیق کی جو صورت بیان کی ہے علماء نے وہ یہی بیان کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوسری حدیث جو ہے پہلے حدیث کی ناسخ ہے، لیکن نسخ کا معاملہ تب ہوتا ہے جب دو ٹکرانے والی حدیثوں کے درمیان جمع اور تطبیق کی صورت پیدا نہ کی جا سکے۔
اگر دونوں حدیثوں پر عمل کرنا پاسبل ہے تو ایک کو ناسخ ایک کو منسوخ دوسرے کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی وہی صورتحال. یہاں پہ دو حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا امام بیٹھ کر کے پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو, اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی بیٹھ کر کے امامت کر رہے ہیں صحابہ کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں. تو علماء نے تطبیق دی ہے دونوں حدیثوں کے درمیان, کہا کہ اگر امام نے نماز شروع کی ہے بیٹھ کر کے سارے مقتدی بیٹھ کر کے پڑھیں گے, لیکن اگر امام نے شروع نہیں کی ہے بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے نماز شروع کی ہے بیچ میں بیٹھ گیا ہے, تو مقتدی کو بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, مقتدی کو بیٹھنے کی ضرورت بیچ میں نہیں ہے. چلیے اچھا, ایک بڑا اہم مسئلہ تھا. ایک مسئلہ یہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں ادا کر سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آتے ہیں سیدھا کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے تب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, بیٹھ کر کے, جبکہ امام ان کا کھڑا ہے, امام قیام کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے اور وہ مقتدی آتا ہے اور کرسی میں بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس مصلی کے لیے کرسی میں بیٹھ کر کے تکبیر تحریمہ کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہم دیکھیں گے اس مقتدی کی حالت. وہ مقتدی چل کر کے آیا یعنی وہ کھڑا ہو سکتا ہے, آ کر کے اس نے کرسی ٹانی اور کرسی پر بیٹھ گیا, جبکہ وہ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز شروع کی, جبکہ ان کا امام کیا ہے, ان کا امام کھڑا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر امام کھڑا نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے نماز پڑھو. اور یہاں یہ آدمی بیٹھ کر کے نماز شروع کر رہا ہے. وہ اس سے جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے پیر میں تکلیف ہے, میں کھڑے زیادہ دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ نماز جب شروع کریں اور آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو کھڑے نماز شروع کریں. ہاں, اس کے بعد اگر آپ کو پیر میں تکلیف محسوس ہونے لگے تو بیٹھ جائیں آپ, کیونکہ یہی آدمی جو چل کر کے آیا ہے, اگر اس کا کوئی دوست وہاں پہ مل جاتا اس کو تو کھڑے 2 منٹ بات کرتا نا. بھائی 2 منٹ جب وہ بات کر سکتا ہے تو کچھ دیر, جتنی دیر وہ کھڑے ہو کر کے اپنے دوست سے بات کر سکتا ہے کرسی میں بیٹھنے سے پہلے, اتنی ہی دیر وہ سمجھ نہیں بات, اتنی ہی دیر وہ قیام میں کھڑا ہو سکتا ہے, نماز میں قیام کر سکتا ہے. ہاں, قیام اس نے اللہ اکبر کہا کھڑے اور اس کے بعد پیر میں تکلیف شروع ہو گئی, کرسی ٹان کے بیٹھ جائے. لیکن یہ غلطی ہوتی ہے عام طور سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا, بعد میں جا کر کے بیٹھ ہی جانا ہے تو نماز شروع ہی کرو بیٹھ کر کے. یہ غلط ہے. فرض نمازوں میں یہ درست نہیں. فرض نمازوں میں اس انسان کی نماز باطل ہو جائے گی. اس انسان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رکن چھوڑ دیا, قیام جو تھا اس نے چھوڑ دیا, حالانکہ قیام کی استطاعت ہے اس کے اندر. جب استطاعت کم ہو جائے یا مشقت آنے لگے, پیر میں تکلیف ہو گئی, اب کھڑا نہیں رہ سکتا, اس صحابی کی طرح کہ ان کو بواسیر کی بیماری ہے, اب وہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو خیر ان کو بواسیر کی بیماری تو ہے, لگاتار ہے, تو اس لیے وہ بیٹھ ہی کر کے نماز ادا کریں گے. یہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, کچھ دیر کے بعد پھر مشقت آنے والی, تو جب مشقت آئے گی تب یہ قیام معاف ہو جائے گا. لیکن جب تک مشقت نہیں آئی ہے تب تک آپ کس وجہ سے بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. خاص کر کے کرسی میں بیٹھنے والے جو حضرات ہیں وہ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ اگر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں تو نماز آپ کو شروع کرنا ہے کھڑے ہو کر کے. پھر اگر تکلیف ہو جائے, پیر میں درد محسوس ہونے لگے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر آپ کرسی ٹان کر کے بیٹھ جائیں یا زمین میں بیٹھ جائیں, اور پھر اس کے بعد آپ تب نماز ادا کریں. اچھا, تو یہ ہم بات کر رہے تھے فرض نمازوں میں قیام کے بارے میں. اب جہاں تک نوافل کا مسئلہ ہے, نوافل سے مراد کیا ہے میری؟ فرض نماز کے علاوہ تمام نمازیں, فرض کے علاوہ تمام نمازیں. ٹھیک ہے, تو فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں میں قیام جو ہے یہ رکن نہیں ہے. ان نمازوں میں قیام کے ساتھ نماز پڑھنا, کھڑے نماز پڑھنا, یہ رکن نہیں ہے. نماز کا حصہ ضرور ہے لیکن رکن نہیں ہے.
اور ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نعلم خلافا فی اباحة التطوع جالسا وانه فی القیام افضل. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں معلوم کہ نفل نمازوں میں بیٹھ کر کے قیام جائز ہے لیکن کھڑے ہو کر کے قیام کرنا افضل ہے. یعنی رکن تو بہرحال نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، ظہر سے پہلے بعد کی سنت پڑھتا ہے، مغرب عشاء کی سنت پڑھتا ہے، فجر کی سنت پڑھتا ہے بیٹھ کر کے، تو اس کی نماز درست ہے. ہاں یہ کہا جائے گا کہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا کیا ہے، افضل ہے، لیکن یہ یعنی رکن نہیں ہے اور ضروری نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا ان صلی قائما فہو افضل. نفل نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم. اور جو نفل نمازوں کو بیٹھ کر کے نماز ادا کرے تو اس کے لیے آدھے اجر کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کھڑا ہو کر کے جتنی نیکی ملتی ہے بغیر عذر کے، اگر کوئی نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے بغیر عذر کے تو اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ آدھی ملے گی. یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں جتنی نیکی ملتی اس کا آدھا اجر، آدھا ثواب اس کو بیٹھ کر کے ملے گی. کب؟ جب بغیر عذر کے وہ ایسا کرے. عذر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ فرض میں بھی اگر عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی انسان بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو مکمل ثواب ملے گا اس کو. اور یہاں نفل میں بھی اگر کوئی انسان مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو مکمل ثواب ملے گا اس کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جان بوجھ کر کے ایک آدمی نفل نماز یا سنت نماز بیٹھ کر کے ادا کرتا ہے تو نماز اس کی درست ہے، لیکن اجر میں کیا ہو جائے گا؟ کمی آ جائے گی. کھڑے قیام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو جتنی نیکی ملتی اس کا آدھا اس کی یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ آدھا کر کے اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، باپ بیٹے دونوں صحابی، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، تو یہ فرماتے ہیں کہ حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة القاعد نصف صلاة القائم. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی گئی. یہ اصل میں چھوٹے صحابی ہیں تو بڑے صحابہ سے انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی. وہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے والے کا اجر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنے والے کے اجر سے آدھا ہے. فرماتے ہیں فجئت فوجدته يصلي قاعدا. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. فجئت حتى وضعت يدي على رأسي. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے. فقال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شأنک یا عبداللہ. عبداللہ کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، میرے سر پہ ہاتھ تم نے کیوں رکھی؟ فقال. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ حدثت انک تقول، کہ مجھے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آپ فرماتے ہیں صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم، کہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے والے کو کھڑے نماز ادا کرنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے. وَأَنَا أَرَاكَ تُصَلِّ قَاعِدًا. اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ ابھی بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ فقال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجل، ہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے سے، یعنی نفل نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکنی لست کاحد منکم، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں. کیا مطلب؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نفل ہو یا فرض ہو، بیٹھ کر کے ہو یا کھڑے ہو کر کے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اجر ملتا ہے. آپ کو آدھا ثواب نہیں ملتا ہے. آدھا ثواب امتیوں کے لیے، اگر وہ بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نفل پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ان کو ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہے؟ مکمل ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، یعنی خاص ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ یہ مسئلہ بیٹھ کر کے اور کھڑے ہونے والا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان اگر قادر ہے کھڑے ہونے پر تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے۔ قدرت کے باوجود اگر فرض نماز کوئی بیٹھ کر کے ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے رکن چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے فرض نماز تو اس کو مکمل ثواب ملے گا، اس کی نماز درست ہے۔ اب نفل نماز میں آئیے، اگر کوئی انسان قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکمل قیام کا اجر اس کو دے گا، اور اگر بغیر عذر کے میں نے فرض والی صورت میں کیا کہا؟ فرض والی صورت میں نے یہ کہا کہ اگر ایک انسان قدرت کے باوجود اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے اور بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو اسے مکمل ثواب ملے گا۔ نفل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھڑے نماز ادا کرتا ہے قیام کے ساتھ تو مکمل ثواب ملے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے بھی بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو بھی نماز باطل نہیں، ہاں لیکن اجر کم ہو جائے گا، آدھا اجر ملے گا۔ اور یہاں بھی اگر مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، اس کی چاہت ہے کہ کھڑے ہو کر کے ادا کروں لیکن مجبوری کی وجہ سے نفل نماز بیٹھ کر کے ادا کر رہا ہے تو اس کو بھی مکمل ثواب ملے گا۔ آدھا ثواب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے نفل نمازوں میں، اور بغیر مجبوری کے وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آدھا ثواب ہے۔ قیام کر کے جتنا ثواب ان کو ملتا بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کی صورت میں، اس کا آدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ ضروری مسائل تھے جن کا تعلق پہلے رکن یعنی قیام سے تھا، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نماز میں غلطی کرنے پر دوبارہ نماز ادا کرنے اور درست نماز کا طریقہ آپ نے سکھلایا تھا، اس حدیث کو مکمل آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے درس کے لیے اس کو رکھتے ہیں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کی روشنی میں اور دیگر احادیث کی روشنی میں جو بقیہ ارکان ہیں ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔